تحریک انصاف نے آج اپنا امتحان پاس کیا۔ تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں بڑی تعداد میں ہائی کورٹس کے باہر گئے، وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں عمران خان صاحب کے کیسز لگائے نہیں جا رہے۔ جب عمران خان صاحب کو سزائیں سنانی تھی تو آدھی رات تک عدالتیں لگائی گئیں، جیل کے اندر جو ہے وہ ججوں کو پہنچایا گیا۔ پورا سسٹم اسی کام پہ لگا ہوا تھا کہ جلد از جلد سزا سنائی جائے۔ اب اس کے بعد سے یہ نظام عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی تبدیل کر دیا، وہاں پہ آئینی عدالتیں بھی بنا دی، پاکستان کی پارلیمان پہ قبضہ کر لیا گیا، سارے کے سارے سٹرکچر کو اور نظام کو تبدیل کر دیا گیا، بین الاقوامی سطح پہ کمپرومائزز کیے گئے، پاکستان کے اندر معدنیات تک اپنی جو ہے وہ گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ سارا کچھ صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اتنے آرام سے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کے جلد اور آرام سے چھوٹ جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ کمپرومائز کر لیں جو انہیں کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ مجبور کر رہی ہے۔ اچھا، ایک بات اور علیمہ خانم نے کہی، اور یہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس بات کو یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو بات کرتے ہوئے علیمہ خانم نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہم سے کئی مرتبہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، میرا مقصد میری ذات سے بہت بڑا ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن ان فرعونوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ وہ جیل سے ہمارے ذریعے پاکستانیوں کے لیے بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر آپ اس مافیا کے غلام بنے رہے تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی غلام بنا لیں گے، اس لیے آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ یہ علیمہ خانم نے کہا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ میری ذات سے میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ ہے پرابلم، اس کو نہ سارے سمجھ لیں کہ عمران خان نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جو ایک دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے کر لیا تھا۔ عمران خان کو اپنا مقصد اپنی زندگی سے زیادہ بڑا محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی میں نے تو دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی ہے، دنیا کے بہترین ایوارڈ میرے پاس ہے، دنیا کے وہ لوگ جنہیں ملنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے رہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس نے تو ایک بھرپور زندگی جی لی اور کامیاب، اور اللہ رب العزت نے اسے روشنی بھی دکھائی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بھی طاقت بہت زیادہ اب۔ تو ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھرپور جی لی ہو اور وہ قوم کا سب سے بڑا ہیرو ہو، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر اب موت بھی آ جاتی ہے اس مقصد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو اور باقی سیاسی لیڈروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے۔ عاصم منیر صاحب نے ایک مثال دی تھی نا انڈیا پاکستان کی لڑائی میں صرف دھمکانے کے لیے، کہ شائننگ مرسڈیز ورسز ڈمپنگ ٹرک۔ اس پہ مجھے بہت برا بھی لگا تھا، ڈمپر ہے جناب پاکستان ایک، اور انڈیا ایک شائننگ چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔ یہ آپ کا اور عمران خان کا فرق ہے۔ عمران خان ایک بروٹل قسم کا بلڈوزر ہے جو کچلتا ہوا جائے گا، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کو اب ایک برابر دیکھنا شروع ہو گیا۔ عاصم منیر صاحب آپ ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز ہیں، اور یہ سارے جو باقی سیاستدان ہیں ان کے بچے، ان کا کریئر، وہ سارا کچھ اس ملک کے اندر ہے۔ باہر بھاگ جائیں تو باہر بھی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اب۔ تو سوچیں آپ لڑ کس کے ساتھ رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسٹیمیٹ لگائیے کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی ہے نا، اس پریس کانفرنس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کا ملبہ پاکستان میں کسی ایک آدمی پہ نہیں گرے گا، یہ سیدھا سیدھا عاصم منیر اور پوری فوج کے اوپر گر جائے گا۔ فوج کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک ادارے کو چند لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے جوتے پالش کیے چند لوگوں کے، اور انہوں نے مل کے بند کمروں میں فیصلے کر لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ملک کو ایسے چلانا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کروڑوں لوگوں کا ملک ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے نا، چند لوگ تو فیصلہ نہیں کریں گے صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس بندوقوں والی بہت بڑی تعداد میں ایک فورس ہے، اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آپ سوچ لیں کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے، کیونکہ عمران خان خودکشی کے لیول تک اس لڑائی میں اتر چکا ہے۔ یعنی یہ جو حرکتیں کی گئی ہے، ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا 27ویں آئینی ترمیم کر دی، 2 نمبریاں کر دی، عمران خان کو آئسولیشن میں ڈال دیا، پاکستان میں ہر طرح کا فراڈ کیا۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک جنگ کا اثر صرف چند مہینے تک رہا۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا۔ علیمہ خانم نے ایک بڑا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی پٹیالہ جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم رستے بند کر دیں گے، اور ان کی حکومت اس کے اندر شامل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم رستے بند کریں گے، اور سارے کے سارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز ان سب کو لے کر یہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے والے ہیں۔
وہاں پہ بڑا احتجاج ہوگا. علیمہ خانم کہتی ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات ہماری نہیں ہوگی اب ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. انڈین میڈیا کو انٹرویو کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جی کیوں نہ دیں انٹرویو، وہ عمران خان کی صحت کے بارے میں اور ان کی سلامتی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اب انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا نا، انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا جیل میں، تو عمران خان کی بہنوں نے انڈین میڈیا کو بتا دیا کہ جناب نہیں قتل کیا گیا، یا اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ ڈسکشن کر لی. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو ہمیں دکھاتا نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتا، یا تو آپ سن لیں. پھر انہوں نے کہا جی فیکٹریاں کس کی ہیں وہاں پہ، تعلقات کس کے ہیں وہاں پہ، تحفے کون لے کر جاتا تھا، مودی کس کے گھر میں، انہوں نے پکڑ کے ساری چارج شیٹ نواز شریف پہ بنا دی. یہ علیمہ خانم نے کیا. انہوں نے بلکہ بتایا کہ 10 سال پہلے ایسے ثبوت ہمارے سامنے آئے تھے کہ یہ لوگ تو وہاں بزنس کرتے ہیں. یہ بھی علیمہ خانم نے الزام لگایا. تو انہوں نے کہا گولی چلانی ہے گولی چلاؤ، آنسو گیس چلانی ہے آنسو گیس چلاؤ، ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ جائیں گے، یہ علیمہ خانم نے کہا. ناظرین، ایک بڑا انکشاف ہے جو ریاست علی آزاد صاحب نے کیا ہے، اور ان کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے. وہ یہ کہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی اور ریفرنس یہاں بھیجا جائے گا. یعنی انہوں نے بتایا ان کو یہ بات پتا چلی ہے اور یہ بڑی خوفناک بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر بطور جماعت پابندی لگائی جائے گی اور پھر ریفرنس بھیجا جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں، کیونکہ اب یہاں پہ ریفرنس آنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی تو آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو وفاقی آئینی عدالت میں تو اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ انہیں جو کہے گی یا جو فیصلہ لکھ کر دے گی وہ سنا دیں گے جج. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے وہ بھجوایا جائے گا وفاقی آئینی عدالت کو، اور یہ عدالت اس فیصلے کے اوپر ٹپا لگا دے گی، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے گا. تو نظریہ ضرورت کے تحت جناب اب یہ گورنر راج بھی چلے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں ریاست علی آزاد صاحب. اب ان کا یہ کہنا کہ میں وارننگ دے رہا ہوں یہ کر دیا جائے گا، اور ان کے پاس یہ اطلاع ہے، اور یہ اگر اطلاع ان کی ٹھیک ہے تو یہ بڑی خوفناک اطلاع ہے کہ جناب پہلے پی ٹی اے پہ پابندی لگاؤ، وفاقی آئینی عدالت سے اس پہ ٹھپا لگوا لو، پابندی پکی ہو گئی. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگاؤ، وفاقی آئینی عدالت میں معاملہ لے جاؤ، وہ اس کے اوپر بھی ٹھپا لگا دیں گے، وہ بھی پکا ہو گیا. لیکن گورنر راج اگر انہوں نے لگا دیا نا تو یہ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک لیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کے یہ سہیل آفریدی کو وہ طاقت دے دیں گے جو اس کو وہ استعمال پھر کر لے گا یا وہ کر سکے گا. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ انتہائی خوفناک ہے. عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کی پارٹی، وہ یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جا رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وکلا کے ذریعے سے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں اور بتائیں کہ جس جیل میں عمران خان صاحب قید ہیں وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ نے یہ اوپنلی کہہ دیا ہے. اب بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو اس صوبے کی جیل میں رکھا جائے، میرے خیال میں ان کا صوبہ تبدیل کیا جانا چاہیے، اور خیبر پختونخوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور صوبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کو ویسے رہا ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نظام عمران خان سے لڑ کے دیکھ چکا ہے اور نظام کو بری طرح شکست ہوئی ہے، لیکن عمران خان ہار نہیں مان رہا. مجھے ملٹری کورٹ میں لے جاؤ یا جہاں مرضی لے جاؤ، ایک قدم بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. عوام کے حقوق اور جمہوریت کے لیے میں ڈٹا رہوں گا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یہ عمران خان صاحب نے کہا. پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کو بھی ایسے نہیں رکھا جاتا جیسے مجھے رکھا گیا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے شہزادوں کی طرح اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اور آج وہ اس قوم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو کس حال سے دوچار کر دیا. بار بار اسے ڈیل آفر کی گئی، کب کب عمران خان کو کیا کیا ڈیل آفر کی گئی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے چیزیں. بہرحال عمران خان صاحب نے تو بہت کلیئرلی کہا کہ جناب میں تو کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہا، نہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مجھے جانوروں سے بھی بدتر صورتحال میں رکھا گیا، ایسے جانوروں کو نہیں رکھا جاتا جیسے انہوں نے مجھے رکھا ہے. لیکن یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور ان کو یاد دلایا بھی جائے گا بعد میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی. اور جو ایک بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹیبلشمنٹ کو بڑا جھٹکا دیا وہ میچورٹی کا ثبوت دے کر دیا. یعنی انہیں لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں بڑا جارحانہ مواقف اپنائے گی، لیکن چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا اس کے بعد جلسہ ہو،
دونوں کے اندر بڑا نپا تلا رد عمل دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور جو اخلاقی برتری ہے وہ حاصل کر لی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ادارے کے ترجمان ہے، ادارے کے اندر عجیب سی بے چینی ہے کہ یہ کیا ہے انہوں نے، اور پی ڈی آئی نے ایک نپا تلا بیان دے کر اپنی اخلاقی برتری ادارے کے اوپر بھی رکھ لی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی رکھ لی۔ اب سارے آ کر گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں عمران خان کا جو رد عمل ہے نا، وہ فرد واحد کے خلاف عمران خان صاحب غصے میں بولتے ہیں اس لیے کہ وہ ظلم کا شکار ہے۔ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہیں۔ عمران خان نواز شریف کو تو کچھ نہیں کہتا نا، شہباز شریف کو، زرداری کو کچھ نہیں کہتا، ان کے خلاف جو ایک پولیٹیکل ایک مقابلہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ ان کو کہتے رہتے ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ۔ لیکن عاصم منیر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب بہت فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں آج کل۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے موقف کے اوپر آ کے مہر لگا دی کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک چیز جو ہے نا، ذہنی مریض کا جملہ، یہ انتہائی ناگوار جملہ، یہ دونوں طرف سے جو بھی استعمال کرے ہے تو ناگوار، لیکن عاصم منیر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پنگا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو جب سے عمران خان صاحب نے اردلی کا لقب دیا، لوگ انہیں اسی طرح سوچنا شروع ہو گئے، اسی طرح دیکھنا شروع ہو گئے، اور شہباز شریف صاحب کو عالمی سطح پہ بھی بعض لوگوں نے شو شائن بوائے کا نام دے دیا، اور شہباز شریف صاحب نے حرکتیں بھی ایسی کی۔ اب عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے۔ اب یہ ذہنی مریض اگر کسی ملک کا آرمی چیف ہے اور وہ ملک ایٹمی قوت ہے، وہ یہ پھر ایک نیا پنگا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جس قسم کا وہ تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، جس قسم کے حالات میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے، وہ اس تناظر میں ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ذہنی مریض والا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی ذہنی مریض واپس کہہ دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ ایشو بہت اٹھ گیا پوری دنیا میں۔ اچھا، عمران خان کو تو ذہنی مریض آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، وہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا 2.5 سال سے پورے پاکستان کو گھما رہا ہے، اور آپ کی ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ آدمی ذہنی مریض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بلا کا ذہین آدمی ہوگا جس نے سب کو چکر دیا ہوا جیل کے اندر بیٹھ کے، جو جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی پارٹی نہیں پورے ملک کے نظام کے فیصلے کر رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے مجبور ہیں۔ جب عوام کا ڈنڈا آئے گا نا، پریشر آئے گا، تو انہیں اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے عمران خان کو سلام کرنا پڑے گا، یہ میں جانتا ہوں، اور یہ ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت بہت طاقتور ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اگر اللہ نے عمران خان کو عزت دی ہے تو کسی وجہ سے دی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ فواد چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی۔ فواد چودھری صاحب تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہتے ہیں لوگوں کی، وہ فواد چودھری صاحب کا اور لوگوں کا معاملہ، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی۔ انہوں نے کہا جب یہ حکومت کے وزراء کہتے رہے عمران خان کو مائنس کر دو، اصل میں مائنس عمران خان کا اس وقت فارمولا چلایا جا رہا نا، کسی طرح عمران خان کو باہر نکالو، یہی کام 4 سال سے کر رہے ہیں، جو ہو نہیں رہا، پورا پاکستان ہی مائنس کر دیا پکڑ کے، ہر ادارہ مائنس ہو گیا، ہر ایک کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ نواز شریف مائنس ہو گیا، زرداری مائنس ہو گیا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، ساری جماعتیں، فضل الرحمان، سارے مائنس ہو گئے۔ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں وہ مائنس نہیں ہو رہا۔ اب جناب فواد حسین صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، کہ جب حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مائنس عمران خان ہوگی، تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ بھائی تحریک انصاف تو آپ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے اور مکے مار مار کر ختم کر دی تھی، اب تو عمران خان ہے اور عوام ہے۔ ناظرین، کل صبح فیملی جائے گی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ وکلا کی بھی ایک لسٹ فراہم کی گئی ہے کہ انہیں بھی ملوایا جائے۔ پنجاب کے اندر پوسٹر جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پنجاب کے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ان پہ ٹارچر بھی ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ کیسے آتے ہیں، اور علیمہ خانم کو یا ان کی دوسری بہنوں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایک اور چیز ہے ناظرین، جس طرح ابھی پشاور میں ایک جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، مومنٹم بنانے کے لیے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہے ہیں۔ اگلا جلسہ جو ہے وہ کوہاٹ میں کرنے جا رہے ہیں، اتوار والے دن ان کا جلسہ ہے۔